السلام علیکم ناظرین، آپ کو دی خیبر ٹائمز کے اس خصوصی سیگمنٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، یہاں سے سینکڑوں میل دور شمالی وزیرستان کے ہیڈ کوارٹر میرام شاہ میں واقع پاکستان مارکیٹ میں ہزاروں کی تعداد میں پی ٹی ایم کے بینر تلے لوگ اکٹھے ہیں اور پی ٹی ایم کے جو نظریات ہیں یا ان کے جو مطالبات ہیں ان کے حق میں انہوں نے ریلی منعقد کی ہے۔ اس ریلی کے حوالے سے گزشتہ کئی ہفتوں سے شمالی وزیرستان سمیت بلوچستان اور دیگر جو خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں، سینٹرل ڈسٹرکٹ ہیں، گو کہ اب تو شمالی وزیرستان خود بھی انضمام کے بعد ایک ضلع کا درجہ رکھتا ہے، لیکن آج کے اس جلسے عام کے لیے پورے پختون بیلٹ میں بھرپور مہم چلائی گئی تھی اور اس کے نتیجے میں آج اس وقت میرام شاہ میں واقع پاکستان مارکیٹ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں اور ان سے اس وقت ان کے جو مرکزی قائدین ہیں محسن داوڑ، علی وزیر سمیت دیگر جو قائدین ہیں وہ خطاب بھی کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور ظاہری بات ہے آج دن بھر آپ کو یہ ایکٹیویٹی کہیں بھی کسی بھی چینل پر کسی بھی جو نیشنل سرکٹ کا میڈیا ہے اس پر ان ایکٹیویٹیز کی کارروائی آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان علاقوں کے اندر انٹرنیٹ مکمل طور پر بند ہے اور اگر کہیں کام بھی کر رہا ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سٹل پکچر یعنی صرف ایک تصویر سے لے کر ویڈیو اور آڈیو تک ہم تک بر وقت نہیں پہنچ پا رہی، اور ظاہری بات ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ اتنے بڑے اجتماع میں کیا ہونے جا رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، ان کے مطالبات کیا ہے، لوگوں کا جوش و خروش کتنا ہے، اور پی ٹی ایم کی اس آواز کے ساتھ لوگ جو جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، کتنا اپیلنگ ہے ان کا جو میسج ہے۔ لیکن آج اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جو انٹرنیٹ کی بندش ہے، اس سے جو مجموعی طور پر جو فارمر فوٹا اور اب مرج ڈسٹرکٹ ہیں اس پر کتنے اثرات پڑے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ہاتھوں میں اس ملک کا مستقبل ہے یا جن کو ہم مستقبل کہتے ہیں، ان کا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہے، اور چونکہ کرونا کے باعث پورے ملک کیا پوری دنیا میں آن لائن ایجوکیشن کی جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اور زیادہ تر جو تعلیمی ادارے ہیں وہ آن لائن ایجوکیشن کو پریفر کر رہے ہیں۔ ایسے میں اس بدقسمت گھڑی میں اگر دیکھا جائے تو مرج ڈسٹرکٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ سے ان کے تعلق رکھتے ہیں، شمالی وزیرستان ہو، جنوبی وزیرستان ہو، کرم ہو اور اگزے ہو، خیبر کے متعدد ایسے علاقے ہیں، مومند ایجنسی جو فارمر ایجنسی ہے، مومند ڈسٹرکٹ ہے، باجوڑ میں وقتاً فوقتاً جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سراپا احتجاج نظر آتے ہیں، لیکن ان کی جو ڈیمانڈز ہیں یا ان کا جو مطالبہ ہے ان کو بالکل ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ ذرا سوچیں کہ جب پوری تعلیم آن لائن ہو اور ان ایریاز کے اندر انٹرنیٹ سگنل نہ ہو، ان طلباء اور طالبات پر کیا بیتے گی، اور وہ بھی ایک ایسے ریجن سے جن کے حوالے سے نہ صرف ہم یعنی پاکستان بلکہ پوری دنیا یہ مان چکی ہے کہ ان علاقوں کو تعلیم کے شعبے میں پسماندہ رکھا گیا، یعنی جان بوجھ کر رکھا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قلم کے راستے ترقی کرنی تھی، آگے بڑھنا تھا، بالآخر وہ بندوق کا راستہ اپنانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ہمیں نہ صرف ریاست پاکستان بتاتی رہی ہے بلکہ پوری دنیا میں یہ تاثر ہے کہ چونکہ جو فارمر فاٹا ریجن تھا وہاں پر تعلیم کے جو مواقع تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جو نوجوان نسل تھی انہوں نے انتہا پسندی کا راستہ اپنایا۔ اب جب وہاں آپریشن کے بعد امن کے دعوے کیے گئے اور تعلیمی مراکز کھولے گئے، متعدد جگہوں پر نئے نئے کالجز تعمیر کیے گئے، اب ایسے میں جب کرونا جیسا بحران آتا ہے، اور نہ صرف کرونا بلکہ اگر دیکھا جائے تو چاہے وہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہوں یا میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوں یا پھر ادویات کے اسٹوڈنٹ ہوں، ان کا آج کے دور میں جب دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، اس دور میں ان کو اگر انٹرنیٹ سے دور رکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو قلم سے دور رکھا جا رہا ہے۔ اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں ایسے میں بہت سارے جو صاحب استطاعت تھے یعنی جن کی استطاعت تھی تو وہ موو کر گئے ان ریجن سے، یعنی شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، کرم اور اگزے
खैबर ममन बाजोड़ से उन्होंने मूव कर लिया। जो करीब तरीन इलाके थे उनके, बन्नू की मिसाल हम ले सकते हैं, कोहाट की मिसाल हम ले सकते हैं, डेरा इस्माइल खान की हम मिसाल ले सकते हैं, दीर की हम मिसाल ले सकते हैं, पेशावर की मिसाल दे सकते हैं, मर्दान की मिसाल दे सकते हैं, मलाकंड की मिसाल दे सकते हैं कि उन्होंने इंटरनेट के सिग्नल की खातिर आखिरकार उन्होंने अपने आबाई इलाके छोड़े और अब उनके जो खर्चे हैं, लेकिन ये वो चंद ही लोग होंगे जिनकी इस्तिताअत होती है या जिनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो अफोर्ड कर सके हैं डिस्प्लेसमेंट अपने इलाकों से। यानी एक दफ़ा ऑपरेशन की वजह से उनको दर दर की ठोकरें खाना पड़ी और अब इंटरनेट की बंदिश की वजह से वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर तमाम सियासी जमातें बशमूल PTM जो एक मौसर प्लेटफॉर्म है, अगर वो फिल वक्त इस इशू को अपने एजेंडे पर टॉप पर ले आए, क्योंकि इससे ही वाबस्ता है उन हज़ारों लाखों नौजवानों का मुस्तकबिल जिनके हुकूक के लिए PTM और दीगर जमातें दावे करती हैं और जिनके हुकूक के लिए रियासत पाकिस्तान बात करती है कि हम इनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे, उनको तालीम के बेहतर मौके देंगे। अगर ऐसे में एक इंटरनेट जो इनकी लाइफ लाइन है, उनकी तालीम की, उनकी तरबियत की, उनकी कनेक्टिविटी की और उनके जो राबिते हैं उनकी, तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, हमें इस वक्त यहाँ पर बैठे कुछ भी मालूम नहीं कि PTM के इज्तिमागाह में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, उनके मुतालिबात क्या हैं, कौन से ऐसे मुतालिबात हैं कि वो पूरे किए जा चुके हैं। जाहिर बात है बहुत सारे जो उनकी लिस्ट के अंदर उनके जो लापता अफराद थे वो घर को लौट चुके हैं। इसके अलावा जो IDs का इशू था, पाक फौज की जानिब से ये भी कहा गया कि बहुत सारे इलाकों में जो डीमाइनिंग का सिलसिला जारी है, काफ़ी सारी जगहों पर हो चुकी है और बदकिस्मती की बात यह है कि कई जगहों पर डीमाइनिंग जो टीम्स थी उन पर भी अटैक हुए। तो मेरा अपना ये मानना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम फिल वक्त अगर अर्जेंट आप पूछ लें कि ट्राइबल एरिया के यूथ के और नौजवान नस्ल का मसला नंबर 1 क्या है, तो वो है इंटरनेट की फराहमी। यही है उनकी लाइफ लाइन। हम मज़ीद भी बात कर सकते हैं। PTM जो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें PDM के प्लेटफॉर्म पर PTM के जो रहनुमा है मोहसिन दावड़, उन्होंने खिताब भी किए हैं और उनको मेन स्ट्रीम के अंदर लाया जा रहा है। तो अब आगे चलकर पेशावर के अंदर जो इनका इज्तिमा होगा 22 नवंबर को पेशावर में PDM का, उसमें PTM के जो कारकुन हैं वो किस तरह शरीक होंगे, उनका अगला लाएहमल क्या होगा और उनके मुतालिबात PDM के प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि फिल वक्त आज की अगर हम बात करें और मुस्तकबिल की बात करें तो इंटरनेट इज इशू नंबर 1। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।